السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سندھ میں سیلاب کی بارشوں کی تباہ کاریوں کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا چلوں کہ سندھ پورا ڈوب چکا ہے۔ سندھ میں ریلیف کا کام کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، صرف فوٹو سیشن اور یہ کر رہی ہیں سیاستدان، لیکن بلکہ اب تو یہ شکایات آ رہی ہیں، یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ سیاستدان، منتخب نمائندے وہ غائب ہی ہو گئے ہیں، گم ہی ہو گئے ہیں۔ لوگ بے یار و مددگار بیٹھے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے علاقے، گھر، گاؤں دیہات خالی کر کے شہروں کی طرف موو کرنے پر مجبور ہیں۔ ایون میرا گاؤں خیرپور میں ہے، گاگڑی، وہاں سے آدھا گاؤں میرا خالی ہو چکا ہے، اور 1500 2000 کے گھر رہیں فرض کریں گاؤں میں، تو ان میں سے 200-300 گھر تو مکمل طور پر گر چکے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں۔ اور لوگوں نے گھروں سے سامان اٹھا کے باہر روڈ پر، کیونکہ روڈ گھروں سے ذرا تھوڑا سا اونچائی پہ ہوتا ہے، تو روڈ پر رکھا ہے، لیکن روڈ پر بھی کمر تک پانی کھڑا ہے۔ اب وہاں پہ چارپائیاں تیر رہی ہیں پانی میں، بالکل کشتی کی طرح۔ جو سامان ہے وہ ڈوب چکا ہے، مارکیٹیں ڈوب چکی ہیں، دکانیں ڈوب چکی ہیں، دکانوں میں جو پڑا ہوا سامان، آٹا، راشن، گندم، وہ پانی میں تیر رہے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں کس طرح یہ ریلیف ہوگا، کس طرح حکومتیں جو ہیں لوگوں کو بحال کریں گی، یہ تو سمجھ میں ابھی کسی کو نہیں آ رہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہتے ہیں کہ جی پورا سندھ ڈوب چکا ہے۔ میں میڈیا کو بھی دیکھ رہا تھا، بڑا افسوس ہو رہا تھا مجھے کہ نیشنل میڈیا، بلوچستان کی کوریج اچھی ہو رہی تھی، لیکن سندھ میں جب سے سیلاب، اور یہ سیلاب تو نہیں ہے، بارشیں ہیں۔ سیلاب ایک ہوتا ہے نا کہ تباہی کر کے گزر گیا، وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا یہ مشکل ہے مرحلہ، کیونکہ بارشیں ہیں، قدرتی آفات ہیں، یہ بارشیں مسلسل چل رہی ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو پانی جتنا کھڑا ہے یہ تو اگلے سال میں بھی شاید نہیں نکل پائے گا، کیونکہ پانی نکالنے والی مشینیں غائب ہیں۔ بیوروکریسی اس سے بڑا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بیوروکریسی تو شاید دعائیں مانگ رہی ہوگی، یہ جو ڈپٹی کمشنر اور یہ تپے دار اور یہ جو باقی جو پٹواری وغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ تو شاید دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ اور بھی بارشیں ہوں تاکہ اور فنڈز آئیں اور ہمیں کھانے کا موقع ملے، کیونکہ لوگوں کو ریلیف کہیں بھی نہیں مل رہا۔ میرے گاؤں کی حالت یہ ہے کہ مجھے سیریسلی قیامت صغریٰ کا منظر ہے گاؤں میں، اور پورا گاؤں ڈوب چکا ہے۔ 200-300 گھر تباہ ہو چکے ہیں، مال مویشی مر رہا ہے، لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کہیں اونچائی والی جگہ نہیں مل رہی، کہیں چارپائیاں رکھ کے لوگ بیٹھیں۔ تو یہ حال ہے گاؤں کا۔ اور جو باقی جگہیں ہیں بچ گئی ہیں فرض کریں، جن کا ایک ملبہ یعنی کھڑا ہے، اسٹرکچر کھڑا ہے، تو ان کے نیچے بھی پانی اتنا کھڑا ہے کہ وہ کسی بھی وقت وہ گر سکتی ہیں۔ لوگ ان میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کہیں بھی کسی بھی وقت کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے، تو لوگ باہر اپنے گھروں کے باہر جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ حال ہے، کوئی میڈیا نہیں ہے، کوئی سرکار نہیں ہے، کوئی نمائندہ نہیں ہے۔ خیرپور میں کسی کو نمائندے کو اگر دی گئی ہے ذمہ داری، تو وہ پرائی دیگیں اٹھا کے فوٹو سیشن کر کے نکل جاتا ہے۔ کوئی ایک آتا ہے، وہ 1000 2000 500 1000 لوگوں میں ایک گاؤں میں بانٹ کے فوٹو سیشن کرا کے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے، اور باقی کوئی سیاستدان کہیں منظر پر نظر نہیں آ رہا۔ تو مجھے گاؤں سے کچھ ویڈیوز بھی آ رہی تھی کہ یہ حال ہے گاؤں کا، کچھ آپ کریں۔ اب میں چیخ ہی سکتا ہوں، میں اپیل ہی کر سکتا ہوں، لیکن جس سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سیاستدان سے، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو آپ اندازہ کریں عام آدمی جو گاؤں میں بیٹھا ہے، جو بیچارہ ڈوب رہا ہے، جس کا مال مویشی مر چکا ہے، جس کے گھر جس کا گر گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، گاؤں سے لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے باہر نکالا جا رہا ہے۔ جو گاؤں کو راستہ مین سڑک آتی ہے، پکی سڑک ہے ماشاءاللہ، لیکن وہ بھی اس پہ بھی کمر جتنا پانی کھڑا ہے۔ تو مجھے گاؤں سے یہ اپیلیں کی جا رہی ہیں، لوگوں کی جانب سے میسیجز کیے جا رہے ہیں، میرے عزیز رشتہ داروں کی جانب سے کہ بھاؤ
آپ کسی کو کہیں میڈیا والے ادھر نہیں آ پا رہے، ہمارے گاؤں سے تھوڑا سا دور تک تو آ رہے ہیں، ادھر نہیں آ رہے، تو میں نے جب صحافیوں سے خیر پر میں اپنے دوستوں سے رابطہ کیا کہ یار میرے گاؤں کی بھی کوریج کریں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے گاؤں کا ایشو نہیں ہے، پوری سندھ ڈوبا ہوا ہے، میرا اپنا گھر گرا ہوا ہے، یعنی وہ صحافی کہتے ہیں میرا اپنا گھر ڈوبا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، اب ہمارے پاس اتنے وسائل ہوتے نہیں ہیں سندھی میڈیا کے پاس کہ ہم کس طرح جائیں گے، روڈوں پہ پانی اتنا کھڑا ہے کہ گاڑی نہیں جا سکتی، بائک والا تو صحافی کوئی جا ہی نہیں سکتا، پہنچ ہی نہیں سکتا 12-13 کلومیٹر فاصلہ کر کے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کس طرح جائیں گے، کس طرح پہنچیں گے، ہم واپس کیسے آئیں گے، ہم کوریج کیسے کریں، تو یہ حال ہے، وہاں پہ نمائندہ کوئی نہیں ہے، ڈی سی ڈپٹی کمشنر غائب ہیں، اور یہ جتنے بھی سرکاری عملہ ہے جس نے ریلیف دینا ہوتا ہے تو وہ غائب ہے۔ اب تو پاک فوج کو ہی کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے پاس تو وسائل نہیں ہے، سندھ حکومت بالکل بے بس نظر آ رہی ہے، یا بے یار و مددگار لوگوں کو چھوڑ دیا ہوا ہے سندھ حکومت نے، نیشنل میڈیا اس کا کوریج نہیں کر رہا پراپر، تو لوگوں کو بالکل یہ ایک قیامت صغریٰ کا منظر ہے سندھ میں، پوری سندھ میں، صرف میرے گاؤں کا ایشو نہیں ہے، پوری سندھ اسی طرح ہی تباہ ہو چکی ہے۔ پہلے فصلیں تباہ ہوئیں، 1.5-2 مہینے پہلے ہمارے علاقے میں کھجور ہوتی ہے، کھجور کی فصل مکمل طور پر تباہ ہو گئی پہلی بارشوں میں، پھر دوسری بارشیں آئیں تو اب وہ گھر بھی تباہ ہو رہے ہیں، مال مویشی بھی تباہ ہو رہی ہیں، مارکیٹیں تباہ ہو رہی ہیں، آٹا گندم جو بھی راشن ہے وہ پانی میں تیر رہا ہے، تو اب لوگ آگے چل کے کھائیں گے کیا؟ مجھے تو یہ پریشانی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، لوگ گھر خالی کر کے جا رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے کسی کا بھائی، کسی کا کزن، کسی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار کراچی، حیدرآباد، آگے پیچھے بڑے شہروں میں یقینی طور پر ہیں، تو وہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، تو وہ ان کے پاس چلے جا رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ تو جان بچانی ہے، بس سروں کی تو خیر ہو، جان بچ جائے، باقی اللہ خیر کرے۔ تو یہ قدرتی آفات ہے، اس میں انسان ہم یا گاؤں والے کچھ نہیں کر پاتے، کیونکہ پانی اتنا ہے، بارشیں اتنی ہیں، اس میں سرکار نے ہی کچھ کرنا ہوتا ہے۔ سرکار اپیلیں کر رہی ہے عالمی اداروں کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپیل کی عالمی اداروں کو، انسانی حقوق کی تنظیموں کو اور وفاقی حکومت کو، لیکن ابھی سرکار سے پوچھو تو سرکار یہ کہتی ہے کہ جی بارشیں بند ہوگی تو ہم ریلیف کا کام شروع کریں گے نا، ہم کیسے جائیں گے؟ بجلی نہیں ہے اور مشینری بجلی کے سوا چلے گی نہیں، ظاہر ہے گاؤں میں فرض کریں اگر پانی نکالنے کے لیے مشین بھی پہنچائی جائے تو مشینیں نہیں چل رہی، سولر نہیں چل رہا، سولر بن ہی نہیں رہا، سورج نہیں نکل رہا، تو سولر بجلی کیسے چلے گی؟ تو یہ حال ہے، بالکل مکمل طور پر بجلی بھی نہیں ہے گاؤں میں، دیہات میں، اور وہاں پہ پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ بھی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے میرے گاؤں کی جو ہے ایک لوکیشن، وہ اس طرح ہے کہ ارد گرد کے جو گاؤں ہیں وہ تھوڑا سارا ذرا اونچائی پہ ہیں، اب وہ سارے گاؤں کا پانی تقریباً میرے گاؤں میں آ کے جمع ہو جاتا ہے۔ اب گاؤں والے اس میں پریشان ہیں تو کہ بھائی سارا پانی تو ہمارے پاس آ رہا ہے، کدھر نکالیں گے؟ مشینری نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سرکار نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، تو وہ کشتیوں کے ذریعے سمجھے کشتیاں بنا کے، ایک ہینڈ میڈ کشتیاں جو ہوتی ہیں، وہ پراپر کشتیاں تو نہیں ہیں لیکن وہ ایک چھوارے کی ہم کہتے ہیں، وہ کیا کڑائی ہوتی ہے، چھوارا جس میں بنتا ہے، اس کو کشتی بنا کے لوگ باہر نکل رہے ہیں، روڈ تک، مین روڈ تک جا رہے ہیں، اور گاڑیوں میں بسیں بھر کے، بڑی بڑی بسیں بھر کے کو کراچی شفٹ ہو رہے ہیں۔ تو گاؤں مکمل طور پر تقریباً سمجھ لیں پورا سندھ، صرف گاؤں کا ایشو نہیں ہے، پورا سندھ تباہ ہو چکا ہے۔ سرکار کو اس معاملے میں اپنے نمائندوں کو ایکٹیو کرنا پڑے گا۔ لوگوں میں اتنا غصہ ہے، جس سے بھی میں بات کر رہا ہوں، اگلے 5 سال یہ جو کسان طبقہ ہے، جو زمین کاشتکار ہے، جو زمین کاشت کرنے والا ہے، فصلیں اگانے والا ہے، وہ اگلے 5 سال تک کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ جو حال ہے سندھ کا، ایسی حالت میں اب سرکار کو ہی کچھ کرنا پڑے گا، عالمی اداروں سے مدد لے، وفاقی حکومت سے مدد لے۔ اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی 25,000 کل قمر زمان کائرہ نے، کل ہم نے نیشنل پریس کلب کے باہر
ہمارے جو صحافیوں نے PFUJ ہے، نیشنل پریس کلب ہے، اور پاکستان سویٹ ہوم ہے زمرد خان کا، انہوں نے ایک امدادی کیمپ، زمرد خان کا آئیڈیا تھا، امدادی کیمپ قائم کیا۔ قمر زمان کائرہ بھی آئے، بلاول ہاؤس کے ترجمان سریندر ولاسائی بھی آئے، وزیر انسانی حقوق بھی ہیں، معاون خصوصی برائے انسانی حقوق سندھ کے زمرد خان تھے، اور چودھری منظور تھے۔ تو وہاں پہ کیمپ ہم نے قائم کیا، تو قمر زمان کائرہ نے یہ کہا کہ جی 25,000 روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اکراس دا بورڈ ہر بندے کو، ہر کوئی ڈوبا ہے کوئی نہیں ڈوبا ہے، کسی کا گھر گرا ہے کسی کا نہیں گھر گرا، سب کو 25,000 روپے دیں گے۔ یہ نقصانات کا ازالہ نہیں ہے، لیکن ایک انیشل امداد ہے تاکہ لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ مل جائے، لوگوں کی جانیں بچ جائیں، تو 25,000 روپے دیں گے۔ تو میں نے قمر زمان کائرہ سے پوچھا، میں نے کہا کائرہ صاحب یہ بتائیں، یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ آلریڈی لوگ رجسٹر ہیں، ان کو تو اپنے روٹین کے حساب سے وہ پائپ لائن میں ان کا ہوتا ہے سلسلہ، تو ان کو تو 25,000 مل جائیں گے، جو نئے لوگ آپ جن کو دیں گے، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پہلے مستحق نہیں تھے آپ کی نظر میں، ان کو کیسے دیں گے پیسے؟ تو کائرہ صاحب نے کہا کہ وہ آلریڈی سارے کے سارے پورے پاکستان کے لوگ رجسٹر ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، اس میں ہم نے پاورٹی کا، غربت کا ایک شرح رکھی ہوئی ہے، اس شرح کے حساب سے ہم پیسے بانٹتے تھے، اب شرح اس کو ہم نے بڑھا دی ہے، اب اوورال کر دیا ہے، تو وہ رجسٹر آلریڈی ہیں، سب کو 25,000 روپے ملیں گے۔ لیکن 25,000 سے کیا ہوگا؟ جس کا لاکھوں کا گھر گر گیا، کروڑوں کا چلو نہ ہو، گاؤں میں لاکھوں کا گھر تو ہوگا، مال مویشی تباہ ہو گیا، فصل تباہ ہو گیا، تو اب وہ کھائے گا کیا، کرے گا کیا، اور کہاں سے لائے گا؟ 25,000 تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں کو پراپر مدد کرنی ہوگی۔ سرکار گم ہے، سرکار میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، سندھ حکومت کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، منتخب نمائندے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ میرے حلقے میں تو کم از کم، میرے ڈسٹرکٹ میں تو یہ شکایات آ رہی ہیں۔ صحافیوں سے میں نے بات کی، صحافی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی معذور ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا پورا گاؤں، آدھا گاؤں ہمارا بھی تباہ ہوا ہے، اور میرا اپنا گھر گرا ہوا ہے، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں اتنا دور دراز جا کر کوریج کراؤں۔ تو دور دراز کوریج کے لیے بھی صحافیوں کے پاس وسائل نہیں ہے، تو بھائی لوگوں کے کون لوگوں کو کے بارے میں بتائے گا کہ بھائی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس طرح سرکار پہنچی نہیں ہے۔ میں نے کل بھی کائرہ صاحب کو بھی کہا تھا، میں نے کہا کائرہ صاحب لوگوں کے پاس نہیں پہنچی سرکار، منتخب نمائندے نہیں پہنچے، تو انہوں نے کہا نہیں پہنچے ہر جگہ پہ ہیں، لیکن ریلیف کا کام، کیونکہ بجلی نہیں ہے تو مشینری کیسے چلے گی؟ تو بارش بند ہوگی تو ریلیف کا کام شروع کریں گے، یہ سرکار کا موقف ہے۔ تو بارش بند ہوگی تو یہ ریلیف کا کام تب شروع کریں گے۔ اب سوشل میڈیا چلے اپنے طور پر، گاؤں سے، دیہات سے، مختلف علاقوں سے لوگ اپنے اپنے گاؤں کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ تو چاڑھ رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں، لیکن نیشنل میڈیا کا جو رول ہونا چاہیے تھا، ٹی وی چینلز کا جو رول ہونا چاہیے تھا، وہ نظر کہیں بھی نہیں آ رہا۔ سندھ کی تباہی کا کہیں بھی کوئی وہ رپورٹ اس طرح نہیں ہو رہا۔ کل ہم نے اتنا ایونٹ بڑا کرایا، امدادی کیمپ قائم کیا، قمر زمان کائرہ آئے، آج رات میں دیکھ رہا تھا کسی ٹی وی چینل پر، ہو سکتا ہے کسی پہ چل گئی ہو خبر، میری نظر سے نہ گزری ہو، لیکن میں نے دوستوں کو بھی کہا کہ بھائی چیک تو کر لیجئے گا کسی ٹی وی چینل پر۔ وہ خبر کسی ٹی وی چینل پر ہمیں نظر نہیں آئی، اور کسی پہ چلی ہوگی تو ہو سکتا ہے ہم سے مس ہو گئی ہو، لیکن زیادہ تر جتنے ٹی وی چینل آئے تھے، 15-20 ٹی وی چینل تھے، 20 تقریباً تھے، 18-20، لیکن یار 18-20 میں سے 5-6-8 چینلز پر تو چلنی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں چلی۔ سندھ کی اوورال جو حالت ہے، جو اوریجنل حالت ہے سندھ کی اس وقت تباہی کی، وہ کوئی ٹی وی چینل دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت قابل رحم حالت ہے، قیامت صغریٰ بنی ہوئی ہے سندھ میں، فصلیں تباہ، مال مویشی مر گیا، گھر گر گئے لوگوں کے، پانی گھروں میں کھڑا ہے، گاؤں میں، دیہات میں، سارے دیہات، گاؤں، قصبے ڈوبے ہوئے ہیں پانی میں۔ سرکار کہیں نظر نہیں آ رہی، منتخب نمائندے، بیوروکریسی سارے غائب ہیں، لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہوا ہے کہ بھئی اپنی مدد آپ کرو۔ اپنی مدد آپ کیسے کریں گے؟ لوگ اتنا پانی زیادہ ہے کہ لوگ نکالنے سے بھی قاصر ہیں،
کہیں اونچائی کی جگہ نہیں مل رہی جہاں چارپائیاں رکھ کے لوگ اپنی جان بچائیں، اور لوگ مصنوعی کشتیاں یعنی وہ ہینڈ میڈ کشتیاں بنا کے گاؤں سے نکل کے شہروں کی طرف رخ کر رہی ہیں، تو سرکار کہاں ہے؟ تو سرکار کو آگے آنا پڑے گا، نہیں تو لوگوں میں جتنا غصہ ہے، مجھے تو خوف ہے لوگ ان سیاستدانوں کے گھروں پہ جا کر احتجاج کریں گے، حملے کریں گے۔ جو صورتحال بن رہی ہے سندھ میں، ابھی تو بارشیں چل رہی ہیں، ابھی تو ختم ہو جائیں گی، اللہ کرے دعائیں جلدی ختم ہو جائیں، لیکن یہ 2-4 دن 5 دن زیادہ یہ سلسلہ رہا تو لوگ اتنے خفا ہیں سیاستدانوں سے، کیونکہ سیاستدان بالکل بھی وہ کہیں بھی مدد کے لیے نہیں جا رہے، اور یہ صرف فوٹو سیشن 1500 تقسیم کر کے، کچھ ویڈیوز تو ایسی آ رہی ہیں کہ بندے کا بہت غصہ آ جاتا ہے کہ بھائی ایک بندہ کہہ رہا ہے سیاستدان کو کہ سر جی میرے گاؤں میں پانی تو نکلوا کے دیں، تو وہ 500 نکال کے اس کو دے دیتا ہے کہ جا پانی نکال۔ اب یہ لوگ سیاستدانوں کا رویہ ہے لوگوں کے ساتھ، تو لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوگا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ یہ بارشیں بند ہونے دیں اور پھر دیکھ لیجئے گا جو تباہیاں ہوں گی، کیونکہ مچھر بھی بڑھ گیا ہے، بیماریاں بھی بڑھ گئی ہیں، لوگ اب ظاہر ہے بیماریاں پڑیں گی، اب نا جب پانی اتنا گندا پانی کھڑا ہوگا، اب مچھر بڑھے گا اور بیماریاں بڑھیں گی، تو پھر بیماریاں بڑھیں گی تو پھر حالت جو ہوگی، اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کر کھانے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ حالت ہے سندھ میں، لیکن سرکار، مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ سرکار مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی، ریلیف مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ بیوروکریسی، ڈی سیز اب یہ صرف اس طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں، گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اور بارشیں ہوں اور بارشیں ہوں، تاکہ ہم پیسے زیادہ ڈیمانڈ کر سکیں اوپر سے اور ہمیں کھانے کا موقع ملے۔ تو خدا کے واسطے وزیر اعلیٰ سندھ بلاول بھٹو زرداری، پیپلز پارٹی کی قیادت، کیونکہ سندھ میں بدقسمتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے لوگوں کے پاس، لیکن اب جو حال ہوگا، یہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے ری ایکشن میں جب لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا، ابھی کچھ نہیں ملا لوگوں کو، ابھی کوئی کہیں بھی ریلیف شروع نہیں ہوا، یہ صرف فوٹو سیشن ڈرامے بازی چل رہی ہے پیپلز پارٹی کے نمائندوں کی جانب سے، کوئی پراپر ریلیف نہیں ہو رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی بارشیں بند ہوں تو پھر ہم ریلیف شروع کریں گے، لیکن ان کو لوگوں کے پاس جانا پڑے گا اور فوری طور پر جانا پڑے گا۔ میں عالمی اداروں کو بھی، وفاقی حکومت کو بھی اپیل کروں گا کہ وہ سندھ کے حوالے سے فوری طور پر اقدامات کریں۔ سندھ کے لوگ بالکل تباہ ہو گئے ہیں، گاؤں، قصبے، دیہات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، لوگوں کو جان بچانے کے لیے پڑی ہوئی ہے، لوگ جان بچانے میں پریشان ہیں کہ بھائی گھر تو گر گئے، تباہ ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، مال مویشی مر گیا، لیکن اب ہماری جان بچ جائے تو لوگوں کی فی الحال جان بچانے کے لیے خدا کے واسطے کچھ کریں۔ اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا جو مرحلہ ہے، جو بحالی کا مرحلہ ہے، وہ اس کے بعد کا کام ہے، پہلے لوگوں کی جان بچانی چاہیے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔